إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریاء بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری نشر و ہدایت کے لیے اپنے چنندہ بندوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا. سلام ہو ان تمام انبیاء پر، خاص طور پر آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالی اجمعین پر. میرے پیارے دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جو کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے. اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ بات منافق نہیں جانتے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف بتا دیا کہ عزت ہے تو صرف اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے. اللہ کے لیے عزت اس کی ذات کے لیے خاص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت، وہ رسول ہے، نبی ہے. مومنوں کے لیے عزت، ان کے پاس ایمان جیسی دولت ہے، اس لیے مومنوں کے لیے عزت ہے. پر آج عزت دار کسے سمجھا جاتا ہے؟ لوگ باگ آج ریسپیکٹفل پرسن، عزت دار کسے سمجھتے ہیں؟ اس شخص کو جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، شہرت ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، اس کو عزت دار سمجھتے ہیں. پر اصل میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کے اندر ہمیں بتا دیا کہ عزت دار کون ہے. پر آج افسوس ہوتا ہے مسلمان آج اتنا ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. آج سب سے زیادہ جو قوم ذلیل ہوتی ہے وہ مسلمان کی قوم ہے.
آج مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کی زمین ہڑپ لی جا رہی ہے، جو ان کی خود کی زمین ہے آج وہ ان کی خود کی زمین نہیں رہی۔ مسلمان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، جیسے کہ ابھی ہی دور میں ابھی گیا ہے جسٹ پہلے آئی لو محمد کے نام کے اوپر۔ مطلب مسلمان آج کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صلاح الدین ایوبی کو، لوگ ان سے کانپا کرتے تھے، ان کی عزت بھی بہت زیادہ تھی، پر ان کا ایمان کا لیول بہت اوپر تھا، بہت مضبوط ایمان تھا ان کا، اور آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ عزت ہے مومنوں کے لیے، مومن یعنی جس کا ایمان مضبوط ہو۔ مطلب مسلمان کے لیے عزت تو ہے پر آج نہیں ہے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ یہی بات ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، یہ حق کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا عزت ہے تو مسلمانوں کے لیے جن کا ایمان مضبوط ہے، یعنی کہ مومن۔ یہ سچ بات ہے قرآن کی، پر بات جھوٹی ہماری ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم کچھ پیسوں کے چکر میں ہمارا ایمان مول بیچ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایمان کو۔ تو اس وجہ سے آج مسلمان اتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ تو آج کا میرا عنوان بھی یہی ہے، مسلمان کی یہ ذلت و رسوائی کیوں؟ آج مسلمان اتنا ذلیل اور رسوا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ کیا مسلمان کے خود کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی دوسری قوم کی وجہ سے؟ کس وجہ سے آج مسلمان اتنا ذلیل ہو رہا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دنیا کی زندگی کا بتایا ہے کہ جو انسان میرا ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی جو یہ دنیا کی زندگی ہے وہ میں تنگ کر دوں گا۔ ذکر سے منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھتے، حرام کاموں سے نہیں بچتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تسبیحات نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی پابندی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی سنت تھی ان کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جو انسان اللہ کا ذکر سے محروم ہے، جو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اب جو انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ میں نے ذکر چھوڑ دیا، اب تو میری زندگی تنگ کر دے۔ یہی بات ہوئی، اس سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کوئی انسان کچھ ہمیں ایک جیسے کہ اسکول کے اندر پرنسپل کہہ دیتا ہے ہمیں کہ کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ اگر ایبسینٹ ہو گیا تو میں اس کے اتنی فائن لگاؤں گا، تو اسٹوڈنٹ ایبسینٹ ہو کے دکھاتا ہے تو لگا دیتا ہے، اس کے فائن لگے گی، فائن اس کے وہ پرنسپل لگائے گا، اس کے پاس پاور ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگ کرنے سے مطلب اس کی زندگی کے اندر سے سکون چلا جائے گا، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا۔ تو جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہی آج ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی شخص کے 2 اولاد ہے، 2 بچے ہیں اس کے، وہ ایک بچے کو تو مدارس کے اندر ڈالتا ہے، اس کو مکتب کی تعلیم حاصل کرواتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرواتا ہے، اور ایک دوسرے بچے کو وہ ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے۔ بنانا بھی چاہیے، ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹر کی بھی، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اور عالم کی بھی ضرورت ہے ہمیں۔
اور یہاں پر اس ڈاکٹر کے ساتھ جس کو باپ اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا کرتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب جس بچے کو اس نے مدرسے کے اندر ڈال دیا، اس کو تعلیم حاصل کروا رہا ہے، اب اس بچے کے اوپر اس کے گھر والے پوری شریعت لاگو کر دیتے ہیں، یہی ایک لڑکا حرام سے بچے گا، سارے حلال کام یہی کرے گا، یہی سنتوں کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی رکو کام کر دیتا ہے، تھوڑا سا بھی غلط کام کر دیتا ہے تو پورے گھر والے اس کو تانا دینے لگ جاتے ہیں۔ سچ بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے۔ اب وہ جس کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، حرام کام کے اندر ملوث ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایسا کیوں؟ جو ایک بچہ عالم بن رہا ہے اس کے اوپر تو آپ نے پوری شریعت لاگو کر دی، اور جو ایک ڈاکٹر بن رہا ہے اگر وہ فرض کام بھی نہیں کر رہا تو اس کو لوگ باپ کچھ نہیں کہتے، اس کا باپ بھی اس کو کچھ نہیں کہتا، تو یہ باپ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو اسے ڈاکٹر بنا، اور جو بنیادی علم ہے سب سے پہلے وہ تو حاصل ہونا چاہیے، اس کو معلوم تو ہونا چاہیے میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اصل مقصد کیا ہے دنیا کے اندر بھیجنے کا۔ اگر یہ بات ہم اپنے بچے کو نہیں بتاتے تو وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، وہ دنیا سے محبت کر بیٹھ جائے گا، اس سے دنیا سے اتنی محبت ہو جائے گی اگر کوئی مسلمان کے خلاف کچھ بولے گا بھی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں ہوں کون، مجھے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ نہ اس کو موت کا خوف رہے گا، جبکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، آنے والی ہے موت۔ جو انسان بولتے ہیں نا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ غلط بولتے ہیں، موت کا ہی بھروسہ ہے، وہی آنے والی ہے۔ اب جو انسان دنیا سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں موت کا بالکل بھی خوف نہیں رہتا، تو ان کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور رسوا کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ آئیے آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری قوم کے لوگ آپ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ کوئی شخص تھالی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے تو ہم کھانے کے اوپر کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، جب تک ہمارا پیٹ نہیں بھر جاتا ہم کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یعنی قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ باغ، کون لوگ باغ، یہ بھی بڑھ جاتے ہیں دوسری قوم کے لوگ، وہ آپ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تھالی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی، اس وجہ سے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ یعنی صحابہ پوچھ رہے کہ ابھی ہم جتنے ہیں اس سے بھی کم ہو جائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، بلکہ تم ان سے بھی زیادہ ہو جاؤ گے، تم ابھی جتنے ہو اس سے بھی کئی زیادہ ہو جاؤ گے۔ اور آگے ایک بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جھاگ کی مانند ہوگے، جیسے جو سیلاب آتا ہے اس کے اندر جو جھاگ رہتا ہے، جھاگ کچھ نہیں بگاڑ سکتا انسان کا، پانی بگاڑ سکتا ہے، جو پانی کے اندر جھاگ ہے بہت کمزور رہتے ہیں۔ اس کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی تعداد تو بہت ہوگی پر آپ جھاگ جیسے ہوگی۔ تو جھاگ کی آج کیا عزت، ہر کوئی مسجد جھاگ کو کچلتے، پر آج مسلمان کی یہی حالت ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں میں سے، ان کے دل میں سے، ان کے سینوں میں سے تمہارے لیے جو ہیبت، جو ڈر تھا وہ نکال دے گا۔ اور آج دیکھ لو، ایک وقت ایسا تھا مسلمان سے لوگ ڈرا کرتے تھے، بہت ڈرا کرتے تھے، پر آج کوئی نہیں ڈرتا مسلمان سے۔ مسلمان آج اپنا خود کا حق نہیں لے سکتا۔ اگر ایک جانور مر جائے، اس کو انلیگل طریقے سے مار دیا جائے،
یا اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا جائے کوئی بھی جانور کے ساتھ، تو قانون اس کا حق دلا کے رہے گی، پر اگر مسلمان کا حق مارا گیا تو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو اس وجہ سے آج دشمنوں کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ہیبت ان کے دل میں سے ڈر نکال دیا۔ پھر آگے فرمایا اور تمہارے دل کے اندر، یعنی کہ مسلمانوں کے دل کے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا۔ وہن کسے بولتے ہیں؟ یہ بھی پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہن یعنی دنیا سے محبت اور موت سے کراہت، یعنی تمہیں دنیا سے اتنی محبت ہو جائے گی تم بھول جاؤ گے سب چیز، اور جو موت ہے اس سے بھی آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے محبت کرنے کا کتنا نقصان ہے، موت سے بے خوف ہو جانے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اگر ایک ایسا وقت آ جائے آپ دیکھو کہ لوگ پاک دنیا سے بہت محبت کر بیٹھے اور دوسرے قوم کے لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑ رہے ہیں جیسے تھالی کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو سمجھ لینا آپ کے دل میں سے ایمان گیا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، دوسری قوم کے لوگ مسلمان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، ایک دم ٹوٹ پڑے ہیں۔ ہم دیکھ لو فلسطین کو، کتنا ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ وجہ تھی مسلمان بے عزت ذلیل ہونے کا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان خود کے مذہب کے اوپر فخر نہیں کرتا، اس کو پراؤڈ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں۔ کیسے نہیں ہوتا یہ بھی میں سمجھاتا ہوں۔ آج ہم اسکول یا کالج کے اندر جاتے ہیں یا پھر کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بول دیا جاتا ہے کہ آپ کو داڑھی کٹوانی پڑے گی، ورنہ ہم آپ کو جاب کے اندر نہیں لیں گے، ہم آپ کو اسکول کے اندر ایڈمیشن نہیں دیں گے، ہم آپ کو کالج کے اندر ایڈمیشن نہیں دیں گے، پہلے آپ کو یہ داڑھی کٹوانی ہوگی۔ تو مسلمان کٹوا دیتا ہے اپنی داڑھی اور پھر وہ چلا جاتا ہے اسکول اور کالج کے اندر، کے اندر۔ اب اس کے اپوزٹ ایک اور مثال سمجھو، اگر ایک سردار ہوتا ہے، اس کو سر پہ سے پگڑی ہٹانے کے لیے بولتا ہے، وہ بالکل نہیں ہٹائے گا۔ میں نے خود میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اسکول کے اندر ایک لڑکا پگڑی باندھ کے آتا تھا، اکیلا سردار تھا وہ، تو اس کو اپنے دین سے اتنی محبت ہے، اور مسلمان دین کو مول بیچ دیتا ہے۔ کس کے لیے داڑھی کٹوائی تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور آج مسلمان کو خود کو وہ تو چلو اس کے اوپر ایک پرابلم آ گئی، اس لیے اس کو کٹوانی پڑی، جب بھی وہ نہیں کٹوا سکتا، پر آج مسلمان خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، اس کو شرم آتی ہے، اس کو اس چہرے سے شرم آتی ہے جو اس دنیا کے اندر ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اگر داڑھی رکھنے سے ہمارے چہرے خوبصورت نہیں لگتے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نہیں تھے؟ تو مسلمان آج خود کے مذہب کے اوپر گرو نہیں کرتا، اس کو فخر نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، وہ دکھاتا ہی نہیں لوگوں کو۔ دکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو۔ تو مسلمان کو گرو نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، پر ہمیں انسٹا کے اوپر، واٹس ایپ کے بایو کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، آئی پراؤڈ ٹو بی مسلم۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کر کے دکھانا ہوگا، اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا، جب جا کے معلوم ہوگا کہ ہاں تجھے اصل میں گرو ہے، اصل میں تجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دوسری قوم کو دیکھ لو، وہ فخر کرتے ہیں خود کے مذہب کے اوپر۔ اب میں ایک اور قرآن کی آیت بتا کر میری بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اتنے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اب سکون چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ عزت چاہیے ہے تمہیں واپس تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ وجہ تو بہت ہے کرنے کی، پر ایک چھوٹی سی میں وجہ آپ کو بتا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں،
حقیقت میں سکون ان کے لیے ہے اور سیدھا رستہ ان کے لیے ہے جو ایمان لے کے آئے اور پھر ایمان لانے کے بعد اس کے اندر جرم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا آپ کو سکون چاہیے، کس انسان کے پاس اصل میں سکون ہے، یعنی کہ جو انسان ایمان لے آیا اور اس کے اندر جرم کی ملاوٹ نہیں کی۔ یہاں پر جرم سے مراد کیا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے اندر بتا دیا۔ جرم سے مراد ہے شرک، یعنی جو انسان ایمان لے آیا، مسلمان بن گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو بھی مان رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے، پر اس کے اندر پھر وہ ملاوٹ کر دیتا ہے شرک کی۔ آج اکثر مسلمان شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ مطلب سکون ہے تو صرف کس کے لیے ہے؟ توحید پرست کے لیے۔ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اسی کے لیے ہی صرف سکون کی زندگی ہے، اور یہی انسان حق رستے پہ یعنی کہ صحیح رستے کے اوپر ہے۔ صاف بتا دیا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے، اگر ہمیں سکون چاہیے تو ہمیں توحید پرست یعنی کہ شرک سے بچنا ہوگا۔ اور تم دیکھ لو جو انسان شرک کے اندر مبتلا ہے، جو انسان شرک کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جو انسان اگر درگاہ کے چکر میں آ گیا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کا وہ جو وہم ہے وہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ درگاہوں پہ کون رہتے ہیں؟ جن جنات یہی رہتے ہیں، تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ وقتی طور پر آپ کو تسلی مل سکتی ہے، شفا مل سکتی ہے، پر پرماننٹ شفا نہیں ملے گی اس چیز سے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پرست بنائے، شرک سے بچائے، ہماری زندگی کے اندر سکون آئے، اور اللہ تعالی ہمیں بے عزت ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔